वेलकम बैक। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। जमीन से जमीन पर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर रेंज रखता है। तजुर्बे के दौरान मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और दुश्मन को चकमा देने की सलाहियत का भी जायजा लिया गया। ISPR ने बताया, अब्दाली वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग लॉन्च के मौका पर कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में मौजूद थे। अब्दाली वेपन सिस्टम का तजुर्बा फौजी मश्क इंडस के दौरान किया गया। तजुर्बे का मकसद फौजी दस्तों की ऑपरेशनल तैयारी और अहम टेक्निकल पैरामीटर्स की जांच था। इस मौका पर स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड और स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस के साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर, वजीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स ने कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी है। कौमी क़यादत ने स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। अब्दाली मिसाइल एटमी हथियार भी ले जा सकता है। मोदी पिछले तजर्बे भूल गया तो अब्दाली देख ले। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर कानून ने कहा, पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत कई मुल्कों से बेहतर है। भारत रोज मनसूबाबंदी करता है लेकिन जुर्रत नहीं करता। हमला किया तो हर हद तक जाने को तैयार हैं। आपने आज सुन लिया होगा, अब्दाली मिसाइल का आज तजर्बा हुआ है, कामयाब तजर्बा। मुझे तो ये मालूम हुआ है कि अब्दाली मिसाइल में एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है। हमारी मिसाइल की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया को यकीन दिलाया है कि हमारी तरफ से कोई हरकत नहीं होगी। हम पे हमला किया गया, हमें निशाना बनाया गया, तो फिर हर हद तक जाने को तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत के राफेल तैयारे आए थे, उन्हें जाम कर दिया गया। हमारे तैयारे भी पहुंच गए तो वो भाग गए। भारत के साथ झड़प का इम्कान अभी कम नहीं हुआ। तहकीकात का मुतालबा न करते तो शायद आर्मी बरादरी का रवैया जारहाना होता। संतास मुआहदे पर चंद दिनों में वर्ल्ड बैंक जाएंगे। जब आए हैं कंट्रोल लाइन के साथ साथ उन्होंने फ्लाई किया है, हमने रैमिंग की है और हमारे जहाज निज़ाम में आगे थे और when they backed off पोर्ट के ऊपर लैंड कर गए थे। चांसेस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट इज डेफिनेटली स्टिल देयर। दुनिया के तमाम ममालिक जो भी मैटर करते हैं वो सारे इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं क्लैश ना हो। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत पानी बंद करने की बात करता है। इसके ऊपर आप लोगों ने अपना कानूनी रिस्पांस कोई इस हवाले से सोचा है? कंसल्टेशन जारी है। हम दिनों के अंदर जिन्होंने ब्रोकर की वर्ल्ड बैंक ने उसको वील अप्रोच है। भारत का महाजराई के लिए नया झूठा बयानी और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत का गोदी मीडिया आजाद कश्मीर के बाज इलाकों को दहशतगर्दी के कैंप कहने लगा। भारतीय झूठ बेनकाब करने के लिए मुल्की और गैर मुल्की मीडिया का आजाद कश्मीर का दौरा। पाकिस्तान ने मीडिया को उन इलाकों का दौरा कराया जिन्हें गोदी मीडिया दहशतगर्द कैंपों का दावा कर रहा है। सिक्योरिटी जराये का कहना है, भारत इन इलाकों के नाम लेकर पाकिस्तान पर जारहियत का भोंडा ड्रामा रचा सकता है। मुल्की और आलमी मीडिया के दौरे से भारतीय प्रोपेगेंडे की कलई खुल गई। भारत पहलगाम के बाद अब अपना दावा झूठा साबित होने से खौफजदा है। वाघा सरहद पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। पंजाब रेंजर्स की शानदार परेड। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे गूंजे। पंजाब रेंजर्स के खवातीन एहलकारों ने भी शानदार परेड का मुजाहिरा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DG ISPR कल सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए अजहर। देखिए जी, ये कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग होगी जो कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कल तमाम सियासी जमातों को देंगे। सियासी जमातों की जो सरगर्दा शख्सियात है उसको मदऊ किया गया है, जिनकी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर नुमाइंदगी है। ये ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मज़मरात के हवाले से होगी। और बताया गया कि इस मौके पर शुरका को अफवाज पाकिस्तान की जो दिफाई तैयारियां हैं, सफारती इकदाम हैं और रियासती मौक़िफ़ जो है उस हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया जाएगा।
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں یہ بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی ایک اعلیٰ مثال ہے، اور اس میں تمام تر اس وقت کی جو صورتحال ہے، بالخصوص جو بیک گراؤنڈ صورتحال ہے قومی سلامتی سے متعلق، اس پر تفصیلی طور پر بریف کیا جائے گا اور اعتماد میں بھی لیا جائے گا۔ شکریہ آپ کا اظہر۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان سفارتی محاذ پر بھی متحرک، وزیر اعظم کی ملاقاتیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک سفیر سے ملاقات، سفیر نے بتایا ان کا ملک پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے، کسی بھی قسم کا ثبوت دینے میں بھارت ناکام رہا ہے، بھارت کو پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش کا جواب دینا ہے، پاکستان ایسی تحقیقات میں مکمل تعاون کرے گا، ترکیہ اس میں شامل ہوتا ہے تو خیر مقدم کیا جائے گا۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یونان اور سوئٹزرلینڈ کے وزرائے خارجہ کو ٹیلی فون کیا۔ اسحاق ڈار نے پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال پر پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ لندن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا جا رہا ہے، مظاہرے کی کال مسلم لیگ نون کی جانب سے دی گئی۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ ایئر نیوز فرید قریشی۔ لندن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے موجود ہیں، جہاں پر نون لیگ برطانیہ کی کال پر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا برطانوی حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ بھارت سے ویزے لے کر برطانیہ آ کر RSS اور ہندوتوا کا ایجنڈا چلانے والے لوگوں کو یہاں سے ڈیپورٹ کیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کا میڈیا سچ بتائے اور یہ جو فیک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف یہ نہ کرے۔ دبنگ میسج ہے انڈیا کو کہ خبردار، پہلے بھی غلطیاں کی ہیں، منہ کی کھانی پڑی ہے، تمہارے 24 ٹکڑے ہوں گے۔ اس مرتبہ اگر مودی نے کوئی ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم ان کے فوجی ایک پیس میں واپس نہ جائیں گے اور نہ ان کو چائے پیش کی جائے گی۔ اس جنگ کا ساڈے نال کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جو جنگ ہے ایک آئیڈیلسٹک وار ہے، مودی دی ہندوتوا پالیسی نو ایکسپینڈ کرنے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ مظاہرہ اس وقت بھی لندن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے جاری ہے، یہاں پر میٹروپولیٹن پولیس بھی بھاری تعداد میں موجود ہے اور مظاہرین اس وقت بھرپور قسم کی نعرے بازی کر رہے ہیں۔ بیانیے کی جنگ میں پاکستان کی واضح برتری، ٹیکنالوجی کا استعمال، وزارت اطلاعات نے ملی نغمہ بھارتی یوٹیوب پر چلوا دیا، بھارتی عوام نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بھارتیوں نے اپنی حکومت کے بیانیے کی ناکامی پر سوال اٹھا دیے، سوشل میڈیا پر بھارتیوں نے اپنی حکومت پر کڑی تنقید کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بھارتی یوٹیوب چینلز پر پاکستان کا ملی نغمہ چل رہا ہے، بھارت ہمارے یوٹیوب چینلز بند کر کے کیا کر لے گا، پاکستان نے بیانیے کی جنگ میں بھارت کو شکست دی تھی۔ الحمدللہ قابل آرمی چیف کی بدولت آج ٹاپ بھارتی چینل بلاک ہے۔ سینیٹر فیصل واڈر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا گزشتہ روز بھارتی URLs بلاک ہوئے، یہ سب بھارتی طیارے کی طرح گرا دیے گئے۔ پاکستان نے ہر سطح پر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ انڈین ٹاپ میڈیا چینلز ویب سائٹس URLs کی لسٹ آپ خود دیکھ لیں، اس کے علاوہ مزید ویڈیوز اور چینلز بھی گریں گے۔ فیصل واڈر نے بھارت کے بلاک کیے گئے چینلز کی لسٹ بھی شیئر کر دی۔ لسٹ میں ABN تلاگو، CNN نیوز 18، DD نیوز، انڈیانی نیوز، نیوز 18 انڈیا، ریپبلک ورلڈ اور ٹائمز ناؤ شامل ہیں۔ کونسل آف پاکستان ایڈیٹرز کے انتخابات، کاظم خان CPNE کے صدر اور غلام نبی چانڈیو سیکرٹری جنرل منتخب، ایاز خان سینئر نائب صدر اور تنویر شوکت CPNE کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں۔ نومنتخب صدر کاظم خان نے کہا پیک ایکٹ کے ناجائز استعمال کے خلاف مزاحمت کریں گے، حکمرانوں کو توہین اور تنقید کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ PSL کی مقبول ترین ٹیم کراچی کنگز کے بادشاہ کھلاڑیوں کے فیورٹ، میچ ہوئی ہے پریکٹس، بادشاہ کھلاڑیوں کے ساتھ شرارتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ بادشاہ نے کبھی چوکے تو کبھی چھکے لگانے کے انداز اپنائے، وہیں کنگز کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر افسردہ ہونے کی مشق بھی کی۔ بادشاہ کچھ بولتے تو نہیں، لیکن اپنے خوبصورت اشاروں سے نہ صرف کھلاڑیوں بلکہ شائقین کرکٹ میں بھی بہت زیادہ مقبول ہیں۔ کیمرامین عدنان بٹ کے ساتھ شہزاد ملک، ایئر وے نیوز، لاہور۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔
بلوچستان کی خاتون پولیو ورکر بدترین حالات میں بھی ڈٹ گئی. دشوار گزار اونچی نیچی گلیوں میں پیدل چل کر قطرے پلاتی ہیں. کوئٹہ کے بچوں کو پولیو جیسے موذی مرض سے بچاتی ہیں. نرگس ندیم کی کہانی سنا رہے ہیں منظور احمد. انشاءاللہ ایسا دن بھی آئے گا، دیکھیں گے ہم، پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا، دیکھیں گے ہم. یہ اشعار پولیو ورکر نرگس ندیم کے ہیں، جو بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے علاوہ اپنی شاعری سے بھی اس موذی مرض کے خلاف برسرے پیکار ہے. بلوچستان میں پولیو ٹیموں پر حملوں میں 10 پولیو ورکرز شہید ہوئے ہیں. نرگس ندیم خود کوئٹہ میں مغل آباد مشرقی بائی پاس میں کام کرتی ہیں، جو نوائی اور اساس علاقہ ہے، مگر وہ بلا خوف صبح اپنا گھر چھوڑ کر فیلڈ میں پہنچتی ہیں. گھر والے تو اکثر پریشان ہی رہتے ہیں. پولیو کا خاتمہ اس کا مقصد، مگر ہر گھر میں الگ رویہ ملتا ہے. میں نے کہا میں نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں، تو انہوں نے، آپ یقین کریں، انہوں نے پھر گالیاں دینی شروع کر دی. شخص نہ اٹھا مارنے کے لیے نا، تو میں بھاگی دروازے کی طرف. عملوں کے خطرات، سخت موسمی حالات، دشوار گزار راستے. بلوچستان میں 11,000 پولیو ورکرز محدود اجرت میں پولیو کے خلاف مشکل ترین جنگ لڑ رہے ہیں. تمام تر نامساعد آلات کے باوجود یہ پولیو ورکرز پرعزم ہیں کہ ان کی کوششیں رنگ لائیں گی، ملک سے پولیو کا خاتمہ ہوگا. کیمرامین شہیر لودھی کے ساتھ منظور احمد، AR1 نیوز، کوئٹہ. PSL کے حوالے سے آپ کو خبر دیں، اسلام آباد یونائیٹڈ کا کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جیت کے لیے 158 رنز کا ہدف. اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیل کر 9 وکٹوں پر 157 رنز بنائے. محمد نواز 34 گیندوں پر 49 رنز بنا کر نمایاں رہے. صاحبزادہ فرحان 39، کائل میئرز 22، جیسن ہولڈر 14 رنز بنا سکے. فہیم اشرف نے 25 رنز لے کر 4 کھلاڑی آؤٹ کیے. کائل جیمیسن، سعود شکیل، ابرار احمد اور خرم شہزاد کی ایک وکٹ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR1 نیوز.